نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سبحان اللہ. إنك حميد مجيد. گزشتہ سال اسی جگہ پہ مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس کانفرنس میں اس عنوان سے گفتگو کی تھی کہ رب کی ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، اولا، برتر، بالا
اعلی قدر اور اعلی اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری مخلوقات میں سے، اس کا آواز ایسا کرو یار، ساری مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو، اس آواز ٹھیک نہیں کرنا، اللہ کی ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، اور پھر انسانوں میں اللہ نے اپنے نبیوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سارے انبیاء میں سے اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء اور امام الانبیاء بنایا تو وہ میرے نبی کو بنا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس تقریر میں دلائل سے یہ ثابت کیا تھا کہ اس دنیا میں بھی میرا نبی سب سے اعلیٰ، کل قیامت کے دن بھی میرا نبی سب سے اعلیٰ ہوگا، کھل جائے گی بات انشاءاللہ میدان معاشر میں۔ ہر نبی کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور ایک جھنڈا اللہ میرے نبی کو دیں گے جو اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض اور اتنا وسیع ہوگا کہ سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس دن بات کھل جائے گی کہ سب سے اعلیٰ کون ہے۔ پھر جنت میں بھی میرا نبی سب سے اعلیٰ ہوگا، سارے نبی جنت میں ہوں گے، ہم بھی انشاءاللہ ہوں گے، انشاءاللہ۔ اساں موعدے ہی جانا، مشرکاں تھوڑے جانا، ہم بھی انشاءاللہ وہی ہوں گے انشاءاللہ۔ سارے نبی جنت میں ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام ہے الوسیلہ، وہ جو ہر اذان کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلہ۔
یا اللہ وہ جو الوسیلہ والا مقام ہے نا وہ میرے نبی کو دینا. یہ میں دعا مانگتا ہوں, آپ دعا مانگتے ہیں, ہر اذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں مولا الوسیلہ والی جو منزل ہے نا وہ ہمارے نبی کو دینا. میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اذان کے بعد اس مقام کی میرے لیے دعا مانگے گا اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ جو مقام ہے الوسیلہ, اسے الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟ تو ان ایک کوئی وسیلے دا پتا پوڑی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے بڑے افسر کو ملنا ہو تو تمہیں یہی وسیلہ پتا. یہ اردو کا وسیلہ ہے, تمہیں پاگل بنایا علماء نے. عربی کے کچھ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں, لفظ وہ عربی کے ہیں, استعمال اردو میں ہوتے ہیں, اردو میں اور معنی میں ہوتے ہیں, عربی میں اور معنی میں ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. تمہیں لوگوں نے جو وسیلہ پکایا ہوا ہے نا یہ اردو والا ہے. بے شک. ذریعہ, ذریعہ. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی, جی ہاں. یہ اردو کا وسیلہ ہے, اردو کا. جی جی. وہ جو عربی کا وسیلہ ہے نا الوسیلہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ یہ نہیں ہے. ہمارے اردو میں حکمت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. جا حکمت جی جی. کس معنی میں ہوتا ہے؟ اے کم ذرا حکمت نال کرو. جا ماشاء اللہ سبحان اللہ. واہ اردو میں جو عربی میں جو حکمت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, واہ جی واہ ماشاء اللہ. وہاں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں بھئی حکمت نال دعوت دیو. ہاں ہاں سبحان اللہ. سپ بھی مر جائے تے لٹ بھی بچ جائے. کیا بات ہے کیا بات ماشاء اللہ. واہ وہ اردو دی حکمت ہے. جا جا. عربی والی جو حکمت ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے. گل حکمت نال کرو. بادشاہ کو خواب آیا میرے سارے دانت گر گئے. اس نے صبح علماء کو بلایا بھی اس کی تعبیر دو. علماء نے کہا تیرا ساری برادری تے تیرا سارا خاندان تیرے سامنے مر جائے گا. ہاں ہاں ماشاء اللہ. اس نے جلاد کو بلایا, اس نے کہا اس کا سر قلم کر دے, میری ساری برادری نو مارو ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ. واہ جی. کہ ساری برادری تیرے سامنے مرے گی. دوسرے عالم کو بلایا, ہاں بھئی کیا تعبیر ہے؟ وہ پہلے کی حالت دیکھ چکا تھا. ماشاء اللہ. ہاں جی. اس نے حکمت سے بات کی. اس نے کہا آپ کی زندگی تمام برادری کے لوگوں سے زیادہ ہوگی. ہاں جی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اس کا کہیں انعام دو. ماشاء بات تو وہی, اللہ. وہی لیکن اس نے بات حکمت سے کی. حکمت سے. کیا کس بات سے ہے کی؟ ماشاء حکمت سے. اللہ. حکمت سے. بات حکمت سے کرنا, سمجھداری سے کرنا, یہ اردو میں حکمت کا معنی ہے. ہاں جی. بے شک بے شک. وہ جو ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کی توحید کی طرف بلا ساتھ حکمت کے. وہاں حکمت کا یہ معنی نہیں ہے. وہ حکمت کا معنی ہے اپنے رب کی توحید کی طرف بلا بالحکمت, مضبوط دلائل کے ساتھ. حکمت سے کیا مراد ہے؟ تیرے دعوے پہ جو دلیلیں ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط ہونی چاہیے. واہ جی. بغیر دلیل کے بات نہیں کرنی. کیا بات ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء یہ تو وہ جو رب ہے اللہ. جا ماشاء اللہ جی. سبحان اللہ. ڈنڈے کے زور سے نہیں منوا سکتا, منوا سکتا ہے. اس نے بھی ڈنڈے کے زور سے نہیں منوایا, نہیں منوایا. کوئی شک نہیں. اس نے بھی دلائل کے زور سے منوائے. جی بے شک بے شک. اللہ کہتی ہیں میں جبر سے زبردستی منوا سکتا ہوں, تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا, میں تجھے اندھا کر دوں. کوئی شک نہیں. ماشاء اللہ.
تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تجھ پر فالج گرا دوں. بے شک بے شک تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں. کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا، بے شک نہیں کروں گا. کوئی شک جبر سے نہیں منوانا، بے شک زبردستی نہیں منوانا. ہاں ایک جگہ پہ اللہ نے نا نروار کڈیا، پتہ نہیں نروار دی تو نہ سمجھ آندی کہ نہیں، یہ ساڈی میاں علی دی بولی. ایک گل دا نروار کرنا، بھائی اس نے اس سے یہ بات کی، اس نے اس سے یہ بات کی یا نہیں کی نروار کر. کسی جگہ پہ اللہ نے یہ کہا، کب؟ جب رب کا دروازہ چھوڑ کے جانے لگا نا دوسری طرف، سبحان اللہ اولاد لینے کے لیے، رہائی لینے کے لیے، شفا پانے کے لیے، مصیبت دکھ دور کرنے کے لیے جانے لگا نا، پیچھے سے رب نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. یہ مشرک انسان کو خطاب، جی جی کس کو؟ جو شرک کی طرف جا رہا ہے، اپنی قسمتیں کھری کروانے کے لیے، لجے پالنے کے لیے، شفائیں لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے، یہ اور طرف جا رہا ہے. اللہ اس کو پیچھے سے آواز لگا رہا ہے یا ایھا الانسان ماشاءاللہ یا، میں تجھے نہیں روکتا، میں جبر نہیں کرتا، یا ایک گل دا جواب دے کے جا. چک ظاہر دے لوگوں نو ایک گل سمجھ آ جائے تے مزہ آ جائے نا، تے سبحان اللہ آکھ کے میرے دل وچ ٹھڈ پا دے. حالے نہیں من گل پوری کرن، یہ مزہ آ جائے تھے. اللہ کہتے ہیں جا، میں جبر نہیں کرتا، لیکن ایک بات کا جواب دے کے جا. تیری 40 سال کی زندگی گزر گئی، 50 سال کی زندگی گزر گئی، 60 سال کی زندگی گزر گئی. اس پوری زندگی میں ایک موقع تو دکھانا تو من صدیہ ہو گئے تے میں تن جواب نہ دیتا ہو گئے. بول پھر تے تو سونا لگدا بے مولا تین صدیہ سی تو تے منی نہیں تے میں ٹرے ہی سلطان باہو. جی مولا میں تن پکاریا تو تے منیا نہیں، میں ٹرے ہی فلانی جگہ. بھول گیا ہے، بھول گیا ہے الذی خلقک، سبحان اللہ بھول گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا. جی اللہ فرمایا بھول گیا الذی خلقک، تخلیق کیا. تخلیق جی کس نال؟ مٹی دا بنایا. جی مٹی دی کوئی شے بنا کے ہاتھ پیر بنائے؟ فرمایا نہیں، گندے پانی دے قطرے تے سبحان اللہ جسے مدتوں تیرے باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا، اللہ اکبر پھر تیرے ماں کے رحم میں ٹپکایا. فی ظلمات ثلاثن، سلاس دا معنی تے کرو یار، ظلمات دا معنی کرو. 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے نا، اس جھلی کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں فی ظلمات ثلاثن، بھول گیا ہے 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جما کے ہم نے کتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھ دیا. فسواک فعدلک، اپنی انگلیاں تا ویکھ، پھر ان کا تناسب دیکھ. اتھے کوئی نقشہ سی؟ ناک دیکھ، ابرو دیکھ، آنکھیں دیکھ، ٹھوڑی دیکھ، دیکھ ہم نے کیسے نقشے جمائے. نہ تو نے مجھ سے مانگا، نہ تو اکھاں منگیاں، نہ تو دل منگیا، نہ تو گردے منگے، نہ پیر، نہ ہاتھ،
نہ زبان نہ کان بن منگے دتا کیا بات ہے ماشاء منگڑ جوگا نہیں منگڑ جوگا نہیں اللہ ہاتھ چان جوگا نہیں بولن جوگا نہیں منگڑ جوگا نہیں بغیر مانگے دیا ہن منگن جوگا ہویا دوسرے پاسے کیا ہن طاقت آئی گئی قوت آئی گئی بیوی کولے بچے آ گئے گھر آ گیا دکانیں آ گئیں جی ہاں ملازمت آ گئی طاقت آ گئی دولت آ گئی ہن قوت آ گئی ہن آکھدا میری نہیں سندا جی ہاں ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ماشاء اللہ ہن آکھدا میری نہیں سندا جی ہاں وہ جو ماں کے پیٹ میں تھا 3 اندھیروں میں تھا تو نے تو مانگا بھی نہیں تھا ہم نے بن مانگا سب کچھ دیا تھا تجھے کیا بات ہے ماشاء اللہ بے شک بے شک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے بنانا شروع کیا ماشاء اللہ آج تک بنا رہے ہیں قیامت کی صبح تک بناتے رہیں گے جی سبحان اللہ 9 انچ کا چہرہ اس پر 2 آنکھیں 2 ابرو 1 ماتھا 2 ہونٹ 1 ناک سائڈ میں 2 کان رخسار 9 انچ حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے بنانا شروع کیا قیامت کے آخری فرد تک بناتے چلے جائیں گے ساری کاریگری تو ویکھو ایک دی شکل دوسرے نال ملن بھی نہیں دیتی کیا بات ہے ماشاء کس کو چھوڑ کے کن کے پیچھے بھاگتے پھرتے یہاں کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی آیا ہے کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی بغض نہیں درد دل ہے سمجھ آ جائے آپ کو بات تو ٹھیک ہے نہ سمجھ آئے تو میری بات بیر دیوار پہ مار دینا جا کے کہ بندیالوی کہہ گیا ہے نہیں مانتے ہم یہ جب رکوع سے اٹھتے ہو رکوع سے اٹھتے ہو کیا کہتے ہو دیوبندی کیا کہتے ہیں بریلوی اہل حدیث شیعہ کیا کہتے ہیں سامع اللہ دا میں نا اللہ نہیں سنی سامع اللہ دا میں نے اللہ نہیں سنی بولو بولو وہ کئی چپ کر گئے اتنی گل تو تمہیں پتہ نہیں بولو نا سامع اللہ دا میں نہ کرو اللہ نے سن لی بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی تے میری دھاڑ نہیں کرنی اے رکوع جڑے اللہ دی حمد و تعظیم کر دیو سبحان ربی العظیم اچھی آواز نہ لکھ دیو نال اللہ سننا اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہو اللہ نے سن لی تے مسجد تو باہر نکل کے کیا دیو میری اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے پاس ہر نماز میں کہتا ہے سمی اللہ او تیری آواز تو آواز ہے میں کیسے سمجھاؤں چک ظاہر نام ہے چک ظاہر کے لوگوں کو اپنے دوستوں کو دوسرے مسلک کے بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو کوئی اردو نہیں جاندا جی ماشاء کوئی اللہ پشتو نہیں جاندا سبحان کوئی ایسا ہے جو وہ انگریزی نہیں جاندا پکارن اللہ انگریزی چ پکارے جی انہوں انگریزی نہیں آندی پکارنے والا پنجابی میں پکارے وہ عربی ہے اس نو پنجابی نہیں آندی پکارنے والا سرائکی میں پکارتا ہے حضرت صاحب کو سرائکی نہیں آتی پکارنے والا پشتو میں پکارتا ہے اور جس کو پکار رہا اس کو پشتو نہیں آتی ان کو مت پکار اسے پکار جو ساری بولیاں جانتا ہے اسے پکارا کر
माशाअल्लाह क्या बात تے چک ظاہر دے لوگو گونگے دیاں حاجتاں تا کوئی نہیں ہوندیاں نا میری طرف دیکھو یار نہیں کون نہیں گونگے دیاں حاجتاں کوئی نہیں ہوندیاں شاباش 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 گونگے دیاں حاجتاں کوئی نہیں ہوندیاں گونگا التجائے نہیں کرتا تو پھر گونگے دیاں رمزاں کون سمجھنا اس کو پکارنا اسے پکار جڑے گونگے دیاں رمزاں بھی سمجھدا ہوئے دل دیاں دھڑکڑا جاندا ہوئے انہو علیم بذات الصدور سینوں کے رازوں کو جاننے والا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى واہ میرے مولا تیرے سمجھان تے قربان ہی جاؤں اگر تو زور سے بولے زور سے پکارے کیا فائدہ اللہ کہتے ہیں کیا فائدہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے کیوں بھئی سر کس کو کہتے ہیں مطلب اے سر سمجھو اے سر پنجابی چے ورنہ اس سر نو سر نہیں آدھے سارا دن عربی میں سر کس کو کہتے ہیں راز فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وہ دلوں کے راز جانتا ہے وَأَخْفَى راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز راز سے زیادہ چھپی ہوئی چیز اسے بھی جانتا ہے مولا راز سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کیا ہو سکتی ہے راز وہ ہے جو میرے دل میں ہے نہ میری بیوی کو پتا نہ دوستوں کو پتا نہ شاگردوں کو پتا نہ مقتدیوں کو پتا صرف مجھے پتا ہے مجھے یہ راز ہے راز مولا اس تو زیادہ پوشیدہ شے کے لیے اللہ کہتی ہیں راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا میں جب بات پوری کر لوں جتنے توحیدی بیٹھے ہو جب توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے فخر کرتا ہے دھرتی پہ میری وحدانیت بیان اور موحدوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ خوشی کی علامات اے مچڑ نہ پاؤ متے تھے ہنج کر کے نا کاوڑ کے نہ ویکھو میرے لئے پاس اللہ کی توحید بیان ہو تو موحدوں کو کیا ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے چہرے پہ بشاشت آنی چاہیے یہ میں جو معنی کر رہا ہوں پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے نا اللہ کہتے ہیں راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا تجھے پتا ہے تیرے سوا کسی کو پتا نہیں میں اسے بھی جانتا ہوں اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 10 سال کے بعد آئے گا میں اب اس کو جانتا ہوں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ أَخْفَى نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب وکیل سمجھانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب سمجھانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ عربی کے کچھ لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن اردو میں اور معنی میں ہوتے ہیں عربی میں اور معنی میں ہوتے ہیں چڑھ گئے مولویاں دے ہتھے انہوں اردو چ لے کے نا لوگوں کو بتانا شروع کر وسیلہ ذریعہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی عربی میں الوسیلہ کا یہ معنی نہیں ہے جناب شاید کچھ لوگ پہلی مرتبہ سنیں شاید کچھ لوگ پہلی مرتبہ سنیں عربی میں الوسیلہ کا معنی ہے التقرب بالایمان التقرب الی اللہ
التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، یہ ہے الوسیلہ کا معنی عربی میں۔ ایمان قبول کر کے نیک عمل کر کے اللہ کا کیا تلاش کرو؟ اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے نزدیک ہوو گے ایمان کے ذریعے، اللہ کے نزدیک ہوو گے اعمال صالحہ۔ خدا گواہ ہے، جس مفسر کی تفسیر آپ کے گھر میں، جو بندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس کی بھی ہے، اٹھاؤ سورۃ مائدہ کی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہاں ہر مفسر نے الوسیلہ کا یہی معنی کیا ہے جو بندے عالمی کر کے جا رہا ہے۔ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا کیا تلاش کرو؟ قرب تلاش کرو۔ اس کی میں دلیل دینا چاہتا تھا۔ اس مقام کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو جنت میں مقام ہے میرے نبی کو ملے گا، کسی کو بھی نہیں ملنا، صرف میرے نبی کو ملنا ہے، اس کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقام اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ تو پھر الوسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ قرب۔ جائیے علماء سے جا کے پوچھی۔ بے بندے عالوی آیا تھا، اذان کی جو دعا مانگتے ہیں اس میں آت محمد الوسیلہ پہ وہ بات کر گیا ہے کہ الوسیلہ اس مقام کا نام ہے، اور اس کو الوسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقام اللہ کے عرش کے اوپر، اللہ کا عرش ہے، اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے نیچے وہ مقام ہے الوسیلہ جو جنت میں میرے نبی کو ملنا ہے۔ اس دن پتہ چل جائے گا کہ ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لفظ جو استعمال ہوئے عربی میں وہ اور معنی میں ہو، اردو میں اور معنی۔ ظلم کا لفظ جو آپ کے زبان میں استعمال ہوتا ہے اردو میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دینا، زیادتی کر دینا، کسی کا پنجہ مروڑ دینا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، بڑا ظلم کی تسبیح، بڑا ظالم ہے بھائی۔ عربی میں ظلم کا کیا معنی ہے؟ عربی میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو جگہ اس چیز کے مناسب نہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ تو سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ، نہیں چند لوگوں نے سمجھ نہیں سمجھ رہی تے میں جب تک سمجھا نہ جاواں میں ٹلدا بھی نہیں، میں سمجھاواں نہ بندیالوی صاحب فخر اشاعت علامات اللہ بندیالوی صاحب، وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو۔ وہاں وہ چیز نہیں رکھنی چاہیے تھی، جب وہ چیز وہاں رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ جہاں میری مسجد ہے، مسجدیں تو خیر اللہ کی ہوتی ہیں، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اس مسجد سے 4 مکان چھوڑ کے ایک کلینک ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھتے۔ میں یہ ویسے مثال دے رہا ہوں، کوئی حقیقت بات نہیں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ وہاں جناب مریض آ گئے تو بیٹھے 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 ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، تو مریضوں نے آپس میں کہا بھائی آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، اے بندیالوی صاحب نے نا، اے بڑے خطیب نے تے بڑے عالم نے، انہاں نوں آکھو بھائی ڈاکٹر صاحب دی کرسی تے بہ کے مریض چیک کرن۔
اب مجھے ڈاکٹر کی کرسی پہ جب بٹھایا جائے بھئی تو مریض چیک کر، تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ حالیں بھی تو سمجھ نہیں آئی تو اللہ سمجھائے، یہ تو حالیں بھی سمجھ نہیں آئی، یہ آسان طریقے سمجھا دیا۔ یہ ظلم ہے، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا۔ میری جگہ تھی منبر، ڈاکٹر کی کرسی وہ میری جگہ نہیں تھی۔ یہ مین ڈاکٹر دی کرسی تے بہانا چاہتے ہو تے پہلے قبرستان دی جگہ خریدو بھئی جڑے مریض میں چیک کرنے انہاں سیدھا قبرستان جائے۔ کہتے ہیں کوئی حکیم صاحب تھے، وہ گئے مریض چیک کرنے، تو شاگرد ساتھ تھا، شاگرد، تو مریض صاحب نے حکیم صاحب نے مریض کے نبض پہ ہاتھ رکھا اور کہا کیلے کھادے نہیں؟ اس کیا کھادے تھے کیلے ہی نے۔ باہر نکلے نا تو شاگرد نے کہا استاد جی اے گڑ سے کھاؤ جی۔ آپ کو پتہ چل گیا بھئی اس نے کیلے کھائے؟ حکیم صاحب آکھیا انہیں گر نہیں آندے، کوئی پھکیاں شکیاں کٹو تے خدمت کرو تے دوائیاں شوائیاں بناؤ تے پھر سال بیچارہ لگا رہا۔ سال کے بعد کہتا ہے استاد جی ہون تے دسو۔ استاد آکھیا تے انا ہے منجی دے تھلے نہ یا ویکھیا کیلے دے چھلکے پے ہیں، انا ہو گیا ہے۔ اس گل پلے بن لئی۔ جب اس کی باری آئی، یہ ایک مریض کو چیک کرنے گیا، اس نے چارپائی کے نیچے دیکھا تے گوئے پیسا، اس نبض تے ہاتھ رکھے ایسا کیا گوئے کھا دینی؟ اسا کیا حکیم صاحب عقل نو ہاتھ مارو، گوئے بھی کوئی کھان دی ہے؟ اسا کہا یار گل تیری بھی صحیح ہے لیکن حکیم صاحب دی گل بھی غلط نہیں۔ ظلم کہتے ہیں عربی میں چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا۔ اور توحیدیو جو آج آپ اس میری بات کو ذرا سمجھیں نا، اگلی بات جو میں کرنے لگوں وہ بڑی زبردست کرنے لگوں۔ ظلم کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور ظلم کسے کہتی ہیں؟ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس کے مناسب نہیں۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ کیوں؟ صفات الوہیت کی جو چادر رب کے کاندھے پہ سجتی تھی، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ صفات کی چادر جو رب کے کاندھے پہ سجتی تھی، یہ نبیوں ولیوں کے کاندھے پہ رکھو گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم۔ پتہ نہیں میں نے بات کہاں سے شروع کی، گل گل نکلتی چلی گئی۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گل تے گل پہ جاندی، گل جیڑی ہے ایک گل پہ جاندی۔ تو میں نے پچھلے جو سال تقریر کی تھی اس میں کیا موضوع تھا میرا نبی سب سے دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور میرا نبی میدان معاشر میں بھی سب سے اعلیٰ ہے اور میرا نبی جنت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آج نہیں ٹائم تو ہے لیکن میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج عنوان ہے عظمت قرآن۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ عظمت قرآن۔ اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا
کہ نہیں جی آج عظمت صحابہ ہونی چاہیے، عظمت صحابہ ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، میں جوڑ دیتا ہوں اپنے پچھلے موضوع کے ساتھ، خطابت نام بھی اسی کا ہی ہے۔ میں پچھلے سال کے موضوع کے ساتھ اس موضوع کو جوڑ دیتا ہوں، ایسے جوڑوں گا انشاءاللہ نشان بھی پتہ نہیں چلے گا تو کوئی نشان لگ گیا جوڑنے میں نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی سب سے اعلیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے نبی کو رب نے جو چیزیں دی ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کو ملنے والی کتاب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے تو میرے نبی کو ملنے والا قرآن اور کتاب تو پہلے نبیوں کو بھی ملی، حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت داؤد کو بھی، صحیفے بھی ملتے رہے، لیکن جس طرح میرا نبی سب سے اعلیٰ تھا، میرے نبی کو ملنے والی کتاب بھی سب سے بات تو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آسان کر دوں گا۔ اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا نا، بے شمار معجزے اللہ نے میرے نبی کو دیے، گننے چ بھی نہیں آندے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا معمولی معجزہ ہے، بولو تو صحیح یار۔ معراج معمولی معجزہ ہے، پتھروں کا سلام کرنا معمولی معجزہ ہے، جانوروں کا کلام کرنا معمولی معجزہ ہے، ایک گلاس دودھ کا سینکڑوں بندے پی کے چلے گئے معمولی معجزہ ہے، مشکیزے کے منہ پہ ہاتھ رکھا، انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو، معمولی معجزہ ہے۔ بڑے معجزے دیے اللہ نے میرے نبی کو، لیکن بندیالوی کہتا ہے اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا نا تو میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا، ایک ہی معجزہ کافی تھا میرے نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے۔ اب میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ آپ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیوں میں نے اس کو معجزہ کہا کہ سب سے اعلیٰ معجزہ جو ہے وہ قرآن والا ہے۔ اس لیے کہا کہ 40 سال کی عمر میرے نبی کی گزر گئی تو اچانک یہ قرآن کس کی زبان سے باہر نکلنے لگ گیا؟ کس کی زبان سے یہ قرآن نکلنے لگ گیا باہر؟ جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، جو کسی مکتب میں نہیں گیا، جو کسی سکول میں نہیں گیا، جس نے قلم دوات کاغذ تختی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اس نے پڑھا نہیں ہے، 40 سال تک کبھی تقریر نہیں کی، کبھی خطاب نہیں کیا، اس کی زبان سے ایسا کلام باہر نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے شاعروں کو، خطیبوں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو، میرا نبی تو شاعر نہیں ہے، تم تو شاعر ہو، خطیب ہو، تمہیں اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ خدا دی قسم معجزہ تو آگے ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ آج یہودیوں کی زبان عربی نہیں ہے، قرآن کا یہ چیلنج ان کے سر پہ تلوار بن کے نہیں لٹک رہا،
انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا. جو میں بات کرنے لگا ہوں بہت کم علماء نے کی ہوگی. یہاں مجمع میں علماء بھی بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی. بندیالوی جو بات کہنے لگا ہے شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی. جی سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے, میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی تھا. تو یہ سمجھ گئے ہو تو ان کک سمجھ بھی نہیں ہے. جی بے شک. یہ تو میرا جوش ویکھیا تو کیا چلو جوش مارے نے سبحان اللہ آگ چلو. میں سمجھاؤں گا آپ کو تو پھر آپ کو لطف آ جائے گا. اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی ہوگی. سب نبیوں کے معجزے عملی, میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی. آپ کہیں گے علم اور عمل اس میں کیا فرق ہے؟ بندیالوی کہے گا عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے, علم کسی کے مرنے سے. سانس نکلی بندہ مر گیا, نماز نہیں پڑھنی ثواب بھی نہیں ملنا. مر گیا زکوٰۃ نہیں دینی ثواب بھی نہیں ملنا. مر گیا ذکر اذکار نہیں کرنا ثواب بھی نہیں ملنا. عمل موت کے وقت ختم, علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا. انہوں نے بھی تو کسی سے پڑھا ہے نا, انہوں نے بھی تو کسی سے پڑھا ہے نا. جی بالکل بے شک. یہ مولانا حسن معاویہ صاحب بیٹھے ہیں, مولانا شیر محمد صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی تو کسی سے پڑھا ہے نا. ان کے استاد دنیا سے چلے گئے, علم باقی ہے. میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھا, سبحان اللہ. وہ دنیا سے چلے گئے, علم میری شکل میں باقی ہے. انہوں نے تفسیر لکھی, تفسیر جواہر القرآن, وہ دنیا سے چلے گئے, علم باقی ہے. کوئی عالم تفسیر لکھ گیا, کتاب لگ گیا, سیرت پہ لکھ گیا, کسی عنوان پہ لکھ گیا, عالم چلا گیا, علم باقی ہے. عمل ختم ہو جاتا ہے. تو ان سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو اور آسان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک دونی دونی دو دونی چار کر کے سمجھاواں گا, اور آسان کر دیتا ہوں, اور آسان کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان دا تخت ہن ہوا چ نہیں اڑتا, اڑتا تھا جب اڑتا تھا. وہ دنیا سے چلے گئے, معجزہ بھی چلا گیا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی, بنتی تھی جب بنتی تھی. حضرت موسیٰ چلے گئے, معجزہ بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ آج مردوں کو زندہ نہیں کرتے, کرتے تھے جب کرتے تھے. آسمانوں پہ اٹھائے گئے, معجزہ بھی ختم ہو گیا. سارے نبی دنیا سے چلے گئے, معجزے ختم ہو گئے. میرے نبی کا معجزہ علمی معجزہ تھا, میرا نبی دنیا سے چلا گیا. قرآن والا معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے. سب نبیوں کے معجزے عملی معجزے تھے, اور میرے نبی کا معجزہ علمی معجزہ تھا, قرآن کی شکل میں تھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلی کتابیں بدل گئیں, قرآن کی زبر اور زیر میں بھی فرق نہیں. سارے نسخے لے کر کوئی کافر اور یہودی جلا دے, جلا دے. رب نے کوئی کاغذوں میں بند رکھا ہے, 7 سال کے بچوں کے سینوں میں رب نے محفوظ کر رکھا ہے. جی سینوں میں کوئی کتاب اس طرح محفوظ نہیں ہوتی. مولانا شیر محمد صاحب بھابڑے میں, بھابڑا پنڈ ہے ہمارے سرگودا میں, پرسوں بلکہ میں نے وہاں جانا بھی ہے. بھابڑے میں ایک لڑکی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کیا, صرف 29 دنوں میں. معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نور پور تھل میں ہمارے ایک شاگرد رہتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, مجھے پتہ نہیں تھا پہلے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دورہ حدیث کرنے کے بعد
قرآن حفظ کیا صرف 1 مہینے میں. خود انہوں نے مجھے بتایا، خود، اور حفظ بھی کیا رمضان میں. دن میں حفظ کرتا تھا، رات کو سنا دیتا تھا. اگلی بات سنو، اگلی پورے قرآن وچ ایک غلطی آئی. معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہاں بھی اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے نا، میٹرک پاس، ایف اے پاس، بی اے پاس، جنہوں نے کالج، سکول، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، ذہین بچہ ہے، وہ سارے کام کاج چھوڑ کے آ جائے، 3-4 مہینوں میں قرآن حفظ کر کے چلا جائے. آئے تو صحیح. اور اس سے بڑی ڈگری بھی کوئی نہیں. کیا ڈاکٹری، انجینئر اور کیا بیرسٹر اور کیا، کوئی ڈگری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سب سے بڑی ڈگری ہے قرآن کو حفظ کرنا. یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے رب کی. جو ذہین نوجوان ہے نا، سال بھی لگ جائے تو کیا ہے، 1 سال لگے اور سال میں اس کے پاس حفظ قرآن کی ڈگری آ جائے، اور کیا چاہتا ہے؟ سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا قرآن والا معجزہ محفوظ کیا، اسے سینہ میں محفوظ کیا. پھر رمضان شریف آتا ہے، ایک حافظ مصلی پہ ہے، وہ سنا رہا ہے اور پیچھے ایک سن رہا ہے. مجال حافظ غلطی کر کے اگے جاوے، آگے چلا جائے، کوئی لحاظ نہیں. ایک عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، پیر ہوں، ولی اللہ ہوں، نیک بندے ہوں، بزرگ ہوں، 70 سال عمر ہو، لوگ بڑی عزت کرتے ہوں، احترام کرتے ہوں، بازار میں آئیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں. 1 سال انہوں نے کہا اس دفعہ رمضان وچ میں سنانا. لوگ آکھیا زہے نصیب جی حضرت تسی سناؤ، اور کی چاہیے. تو وہ حضرت مصلی پہ آ گئے. پیچھے سامنے کھڑا ہے 15 سال کا لڑکا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ٹوپی بھی پرانی سی ہے بھی غریب سا، مقتدیوں میں اسے جانتا بھی کوئی نہیں. حضرت اور نو مغالطہ لگا، حضرت اور 5ویں سپارے چو ٹر گئے 20ویں سپارے. پیچھے سے 15 سال کا بچہ کہے ایڈا وڈا عالم ہے، بزرگ جان دو، جان دو. لوگ مجھے کہیں گے تو کون ہے غلطیاں کڈھن والا؟ جانے دیں گے؟ جانے دے گا وہ بچہ؟ کیسی حفاظت کی، کیسی حفاظت کی. ہمارا ایک شاگرد تھا حافظ اختر حسین، نابینا تھا، میرا کلاس فیلو تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. وہ پہلی دفعہ سامع بنا نا، پہلی دفعہ بچہ تھا، تو شروع میں تو ہر کام ہی مشکل ہونا. شروع میں بندہ جب سائیکل چلانے لگتا ہے تو بندہ سمجھتا نہ زمین تے ہیں نہ آسمان تے ہیں، پتہ نہیں میں کتنے لٹک گیا. ہر کام مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا، تو اسے پتہ نہیں تھا بھئی لقمہ کیسے دیتے ہیں، کس طرح حافظ کو بتاتے ہیں، اسے پتہ نہیں تھا. تو امام نے کی نا غلطی، اب اسے پتہ نہیں بھئی کیسے بتانا ہے، تو پیچھے سے کہتا ہے انج تا نہیں انج تا نہیں. میں کہا جان حافظ اختر حسین بھی نہیں دیتا. لقمہ دینا ہے، لقمہ. امام قرات بھول جائے تو لقمہ دینا ہے. نماز میں بھول جائے پھر لقمہ دینا ہے. چلو اسی کے ساتھ ایک جوڑ لگاتا ہوں یار، بس ابھی ذہن میں آیا ایک مضمون، ابھی ذہن میں آیا، اسی کے ساتھ جوڑ لگا دیتا ہوں. ایک بندہ وضو خانے میں ہے، نماز کھڑی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، یہ وضو خانے میں وضو کیا، وضو کر کے یہ مسجد کے دروازے میں آیا، صرف 2-3 صفوں کا فاصلہ ہے. اس نے نماز میں مل جانا ہے، مل جانا ہے، ابھی ملا نہیں، نماز سے باہر ہے. امام نے غلطی کی، قرات غلط پڑ گیا. اس نے بغیر نیت باندھے
दरवाजे में खड़े होकर उसको लुकमा दे दिया, उसकी गलती कड्डी, लुकमा दे दिया। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो नमाज, उस लुकमा चाह लिया, इमाम ने उसका लुकमा उठा लिया, इनसे पूछो नमाज हो गई या टूट गई? टूट गई जी, नमाज टूट गई। क्यों टूट गई? उसका रुतबा कम था, वो अभी नमाजी नहीं बना, ते एडा कम रुतबा भी नहीं, ये रुतबा उसे चंद लम्हों के बाद मिल जाना था। उलमाए किराम कहना भाई बंदियाली अच्छी बात कह गया है, ये रुतबा उसे चंद लम्हों के बाद मिल जाना था, लेकिन जब लुकमा दिया, इमाम की गलती निकाली, तो इसका मर्तबा कम था। कम मर्तबे वाला बंदा बड़े मर्तबे वाले की गलती नहीं निकाल सकता, तो कम मर्तबे वाला बंदा किसी सहाबी की गलती भी नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। अज़मत सहाबा जिंदाबाद, वकीले साहबा उलमा अताउल्लाह साहब बंदेलवी जिंदाबाद, वकीले सहाबा उलमा अताउल्लाह बंदेलवी जिंदाबाद। जो सहाबा पे तनकीद करता है या सहाबा की गलतियां चुनता है, पहले वो अपना तारुफ करवाए, तू कौन है? पहले अपना तारुफ करवा, तू कौन है? जिनकी गलतियां तू गिनवाता है, जिन पे तान तू करता है, वो इतने खुश नसीब लोग थे। चक ज़ाहिर में बैठा हूं, किसी शहर में तो नहीं हूं, जुमला तो कहने लगा हूं, लुत्फ आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना। वो इतने खुश नसीब लोग थे, उनकी निगाहें उठती थीं तो मोहम्मद के चेहरे पे पड़ा करती थी, और मोहम्मद अरबी की निगाहें उठती थी तो उनके चेहरों पे पड़ा करती थी। अगले जुमले कह दूं, अगले जुमले कह दूं, मैं उन निगाहों को सलाम करूं, मैं उन निगाहों को सलाम करूं जो उठती थी तो सामने मोहम्मद का चेहरा हुआ करता था, या मैं उन चेहरों को सलाम करूं जिन चेहरों पे मोहम्मद अरबी की निगाहें पड़ा करती थी। तू बता तू कौन है? जिनकी गलतियां गिनवाता फिरता है, वो इतने खुश नसीब लोग हैं। मजमे में जितने लोग हो, इनमें वो भी हैं जिनके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, वो लोग भी हैं जिनके चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे। आम में वो लोग भी हैं जो पक्के नमाजी हैं, कुछ कच्चे भी हैं, अल्लाह उन्हें पक्का बना दे, पक्का बना दे। साले लोग भी हैं, गैर साले लोग भी। बोलो, आम में से हर बंदे की ये तमन्ना नहीं है, आम में से हर बंदे की ये ख्वाहिश नहीं है कि कभी ख्वाब ही में आमना के लाल की ज़ियारत हो जाए। बोलो बोलो, नहीं है तमन्ना आपकी? और जिसको हो जाए, अल्लाह हमें भी नसीब करे, अल्लाह आपको भी नसीब करे। और जिसे ख्वाब में आका की ज़ियारत हो जाए, सुबह के टाइम उसके पांव जमीन पे नहीं लगते, वो एक एक बंदे को बताता फिरता है, मेरी किस्मत वेख, मैं ख्वाब में आमना दे लाल नू वेखिया। तू ख्वाब में आमना के लाल को देखे, तेरे पैर जमीन ते नहीं लगदे, उन पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी से मुसाफे किया करते थे, उन पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी से मुआनके किया करते थे, उन पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी के साथ सवारी पे पीछे बैठा करते थे, उन पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी के साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाने खाया करते। सहाबा जैसे लोग अंबिया के बाद आसमान दुनिया ने कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। वो बड़े खुश नसीब लोग थे जिन्हें सोबत नसीब हुई थी मोहम्मद अरबी
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے. جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ نبوت کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے. آج اگر کوئی بندہ گالی نکالے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ تیرے استاداں تے یہی تربیت کی تھی، نہیں کہتے ہو؟ اور اگر کوئی مسجد میں نکالے تو کیا کہو گے اس کو؟ تیرے استاداں تے نہیں سکھایا؟ کوئی بندہ گالی نکالے تو لوگ کہتے تیرے استاد نے تیری تربیت یہی کی تھی. میرے نبی نے تربیت یہی کی تھی اپنے صحابہ کی کہ منبر پہ بیٹھ کے دوسرے صحابہ کو گالیاں نکالا کرو. تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے کہ حضرت معاویہ منبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے؟ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے. یہ تربیت تو میرے استاد نے میری بھی نہیں کی کہ میں کسی عالم کو گالی نکالوں، دوسرے مسلک کے کسی عالم کو برا کہوں. یہ تربیت تو میری بھی نہیں ہوئی. میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے وہ باحیا ماں تھی. اس دودھ کا یہ اثر ہے کہ ہم دوسروں کے بزرگوں کو بھی اپنے بزرگوں جیسا احترام دینے کے والے لوگ ہیں. کسی کو ہم توہین نہیں کرتے، گالی نہیں نکالتے. گالی نکال منبر پہ انا للہ. یہ تربیت کی ہے میرے نبی نے کہ دروازے جلا دو. یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے کہ کسی کا حق غصب کرو. وہ تو میں بھی نہیں کرتا، میں بھی کسی کا حق غصب نہیں کرتا. چہ جائے کہ صحابہ تم نبی کی تربیت پر اعتراض کرتے. میرے نبی کی تربیت نے کوئی اثر نہیں کیا ان میں. 23 سال میرے نبی کے ساتھ رہے، 10 سال رہے، 2 سال رہے، نہیں اثر کیا. میں اکثر اپنی تقریروں کو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. شعر تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ فارسی میں، اور آپ کو فارسی نہیں آتی، لیکن جب میں ترجمہ کروں گا تو خدا دا نا جے وہ جڑی فارسی نہ سمجھنے والی کمی ہے نا وہ بھی پوری کر چھڑ. شیخ سعدی کہتا ہے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوے دلاویزے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من نثر کرد مگر نامن ہما خاکم کے ہستم. ان علماء بھی سبحان اللہ کی تھا، میں کدھر جاؤں؟ میں تو فارسی 2 سال پڑھی ہے اور میرے والد صاحب نے پڑھائی تھی مجھے. اب تو 2 مہینے بھی لوگ نہیں پڑھتے. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں تو سمجھ آ جانا میں شعر کیوں پڑھے نے. خدا دا نا جے میں بھی تھوڑا ماتم نہ کردا رہا، تھوڑی عقل دا ماتم نہ کردا رہا. کوئی تھوڑا جہا بیدار ہو، تھوڑا جہا بیدار. میں نے اس پہ ختم بھی کرنا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں خوشبودار مٹی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، میرے ہاتھ میں آئی. میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے؟ بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، تو کستوری ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. تو مٹی جواب میں کہتی ہے میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں.
انج نہیں یار، انج نہیں یار، انج نہیں۔ تکبیر وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب زندہ باد، وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، بغض صحابہ لعنت اللہ علیہ۔ میں ناچیز مٹی ہوں بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ وہ جو میرا ہم نشین تھا، وہ جو میرا دوست تھا پھول، اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا۔ اس پھول کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا اور اس کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی اور مجھ سے بھی خوشبو آنے لگی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں کے ساتھ بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے، اور جو لوگ 23 سال میرے نبی کی صحبت میں رہے تو میرے نبی کی صحبت نے ان میں کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔